قابل تکریم بزرگان محترم اور یہاں تشریف فرما میرے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کی عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ میرے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، استقبال رمضان کے عنوان سے یہ جو آج کی مجلس ہے، ہم اللہ کا اس پر لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان سے قریب کر دیا ہے۔ بہت تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کرے کہ ہم زندہ رہیں اور رمضان المبارک کی رونقوں کو، رمضان المبارک کی بہاروں کو، انوارات کو محسوس کریں۔ یقین جانیں ان چیزوں کا تعلق اللہ کی محبت سے ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں، ہم میں سے یعنی اہل ایمان میں سے، ہمارے دلوں میں چونکہ اللہ کی محبت ہے نہیں، اگر اللہ سے کوئی تعلق ہے تو وہ قانونی درجے کا ہے، ضابطے کے درجے کا ہے، لیکن ایک ایمان والے کو جو اللہ سے محبت اور تعلق ہونی چاہیے نا، وہ جنون کی حد تک ہونی چاہیے۔ ابھی ہمارا وہ اللہ سے تعلق ہے ہی نہیں، اس لیے ہوتا کیا ہے کہ رمضان المبارک آتا بھی ہے اور چلے بھی جاتا ہے، لیکن ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ میرا آج کا یہ کچھ آپ کے سامنے کہنا یہ بیان نہیں، بلکہ ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے میں آج رمضان المبارک کے عنوان پہ رکھنے جا رہا ہوں۔ چونکہ ہماری زندگیاں جس تیزی سے اور جس غفلت سے گزر رہی ہیں، اور ہم اس مادیت کے دور میں جس طریقے سے اللہ کو بھلا کر کے، اللہ سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے ایمان والے بھائیوں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک المیہ ہے۔ رمضان المبارک کیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو جو مرحمت فرمایا، یہ اللہ کی انتہا درجے کی بندوں سے محبت کی علامت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کئی مرتبہ آپ نے یہ سنا ہوگا، لیکن اس پہ ذرا غور کیجئے، آخر کیا بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینہ پہلے رمضان کو اللہ سے مانگتے تھے؟ کبھی اس پر غور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام 2 مہینہ قبل، یعنی رمضان سے پہلے، اس وقت ہم جس میں چل رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جو گزر گیا وہ رجب کا مہینہ ہے، تو 2 مہینہ پہلے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی اللہ سے مانگتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے جس چیز کو اللہ سے مانگا ہے وہ چیز کتنی عظیم تر ہوگی، ایک لمحے کے لیے ذرا اس کو سوچیں۔ مشہور و معروف دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے نبی علیہ السلام نے اس دعا میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان کو مانگا، وہیں پر نبی علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے اللہ سے درازی عمر کو بھی مانگا ہے، عمر کی برکت کو بھی مانگا ہے۔ اے اللہ اگر آپ نے مجھے رجب تک پہنچا دیا ہے، اے اللہ تو اب میرے اوپر کرم کر کے میری عمر میں برکت دے کہ میں اب رمضان تک بھی پہنچ جاؤں اور مجھے رمضان بھی نصیب ہو جائے۔ سب کی تو نہیں بات کروں گا، لیکن ایسا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن ایسا ہے کہ رمضان کے آنے کی خوشی ہم میں سے بہت سو کو نہیں ہوتی، زبان سے نہ کہیں لیکن اندر اندر سے یا ماتھے پہ شکن بازو کے تو ضرور آتے ہیں کہ آیا اب رمضان، اب بھوکا رہنا پڑے گا، اب تراویح پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھیں گے تو گھر میں کیسے رہیں گے، باہر کیسے جائیں گے، کیا کریں گے، گرمی کے کیسے روزے رکھیں گے، کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، قرآن پڑھنا پڑے گا، ایک ماحول ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے اگر واقعی ہمارا دل ہم سے یہ کہتا ہے کہ رمضان کے آنے کے بعد ہمارے ماتھے پہ شکن پڑتے ہیں
یا ہم اندر سے اگر رمضان کے آنے کے بعد پریشان ہوتے ہیں تو یقین جانیے ہم اندر سے مرے ہوئے ہیں، ہم اندر سے بالکل مرے ہوئے ہیں، ہمارا ضمیر بالکل ختم ہے، یہ صرف ڈھکوسلا ہے۔ ابھی میرے عزیز نے نعت پڑھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق پر، محبت پر قربان، سارے کے سارے ایمان والے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خاک پر بھی قربان ہے نا، ان کی عشق اور محبت پر نعت پڑھی گئی۔ یقیناً یہ نعت پڑھنا بھی بڑی کمال کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے اس معاملے کو بھی ذرا سوچے کہ پریکٹیکلی طور پر ہمیں نبی علیہ السلام سے کیا مناسبت ہے۔ نبی علیہ السلام رمضان کو اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہم رمضان کے آنے پہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں نا، اللہ ہم سب کو معاف کرے نا۔ یقیناً آپ میں سے پتہ نہیں کتنے سارے ایسے ہوں گے جو رمضان ایسا گزارتے ہوں گے، پتہ نہیں ان کے ہاں، اللہ کے یہاں ان کا رمضان کتنا مقبول ہوگا۔ میں نہیں کسی پر طنز کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میری اپنی کیا حیثیت ہے، میری اپنی کیا اوقات ہے میں کسی پہ طنز کروں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ میرے دل میں یہ خیال نہ پیدا کرے، نہیں، اللہ مجھے معاف کرے۔ لیکن حالات بتلاتے ہیں، واقعات بتلاتے ہیں، ہماری روش بتلاتی ہے، ہمارا رہن سہن، چال چلن ہمیں بتلاتا ہے کہ رمضان کے آنے کے بعد رمضان آنے لگتا ہے تو ہمارے چہرے، ہمارے حالات بتلاتے ہیں کہ یہ نہ آتا تو اچھا تھا، یا کم سے کم اب آیا ہے تو جلدی سے چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ یہ اصل میں سارا معاملہ اس دل کا ہے، سارا معاملہ اس دل کا ہے، اس دل کا سارا معاملہ ہے۔ جب اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، ایک رمضان کیا انسان کی تمنا یہ ہوگی، ایک مومن کی تمنا یہ ہوگی، یہ 12 کے 12 مہینے رمضان رہے تو بھی کم ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی یا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ایک ایمان والے کا اس کے اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، جنون کی حد تک کیسا تعلق ہونا چاہیے، انہوں نے زندگی ساری اس میں گزاری ہے۔ کاش کہ یہ زندگی ساری رمضان ہوتی۔ بعض شب زندہ دار اللہ کے سامنے راتوں کو کھڑے ہونے والے ایسے بھی گزرے ہیں، اللہ کے سامنے پوری رات اللہ کے سامنے نفلوں میں گزار کر، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارنے کے بعد بھی یوں کہتے تھے، اے اللہ تو نے یہ رات کتنی چھوٹی بنائی کہ ابھی تو 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی تھی کہ رات پوری ہو گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے دل کی محبت، جس کا ابھی ہمیں ذرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اگر محبت کا، اور حقیقی محبت کی بھی 2 قسمیں، ایک محبت ہے جو حقیقی ہے، یاد رکھیں محبت حقیقی کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، اور محبت ہے ہی وہ جو صرف کس سے کی جائے، اللہ سے یا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جس کو محبت کہتے ہیں نا، کہ دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ محبت حقیقی نہیں ہے۔ چاہے کہ ایک ماں سے محبت ہو، باپ سے محبت ہو، اگرچہ ان سے محبت وہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، وہ بھی شریعت میں محمود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، پسندیدہ ہے، لیکن ایک ایمان والے کو جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، وہ ماں باپ کی محبت سے کہیں گنا زیادہ ہوتی ہے، جس کا حکم ہے، جس کا مطالبہ ہے۔ اور اس پر وعید پتہ کتنی سخت ہے، اس پر وعید اللہ کی طرف سے کتنی سخت وعید ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو، اس پر اللہ کی زبانی وعید سنیے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، یہاں تک کہ تمہارے کنبے برادری کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جسے تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں تمہیں ہمیشہ گھاٹے کا فکر رہتا ہے، کہیں مجھے میرا لاس نہ چلا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان تمام چیزوں میں تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، مال کی محبت، آبا و اجداد کی محبت، بھائیوں کی محبت، بہنوں کی محبت، یہاں تک کہ سب کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے،
قرآن نے کہا فتربصوا، تم سارے انتظار کرو، کس بات کا؟ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آ جائے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو آج ہم دیکھیں ہمارے دلوں میں محبت کس کی ہے؟ اپنے اہل و عیال کی۔ میں پھر اس بات کو دہرا دوں، اہل و عیال کی محبت کا ہونا، گھر بار کی محبت کا ہونا، مال کی محبت کا ہونا، یہ بذات خود فی نفس ہی مذموم نہیں ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہماری ساری کی ساری محبت صرف مال کے لیے، صرف اہل و عیال کے لیے، صرف کنبہ برادری کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول سے کوئی محبت نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی تو پھر ہماری زندگی ایسی ہوتی جیسی گزر رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، پھر زندگی ایسے گزرے۔ افسوس جب ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت ساروں کو جب یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے فرض پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت، مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت نبی علیہ السلام کے طریقوں کو کہتے ہیں، میرے آقا نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، میرے آقا نے یہ سنتیں پڑھی تھیں۔ تمہیں اللہ سے بھی محبت ہوتی، اللہ کے نبی سے محبت ہوتی، اللہ کی قسم اب اگلی پچھلی نمازیں تو کیا، پہلے اور بعد کی سنتیں کیا، تم تو بیٹھے بیٹھے مسجد میں تم تو اپنے آپ کو چپکا دیتے اگر اللہ کی محبت کی ایک لذت نصیب ہو جائے کہ یہیں میری روح نکل جائے، میرا دم یہیں نکل جائے، لیکن میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتا۔ لیکن یہ کیفیت جب نصیب ہوتی ہے جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ نماز پڑھنے آتے ہیں، 2 رکعت نماز کی نفل نیت باندھی ہے، یہاں تک کہ امام کے پیچھے فرض، میں تو یہ مثال زیادہ دینا پسند کروں گا، ہم میں سے بھتیروں کو، مجھ سمیت، میں بھی آپ کے ہی کیٹیگری کا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا یہاں یہ ایک واعظ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک مذاکرہ کر رہا ہوں، ہماری بھی یہی کیفیت ہے۔ امام صاحب نے فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں جو جہرن قرات ہوتی ہے، زور سے امام صاحب قرات کرتے ہیں نا، باہر نکلنے کے بعد نا اپنے آپ سے ہی پوچھنا کبھی کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں اگر یہ سورت پڑھی تھی، دوسری رکعت میں کیا سورت پڑھی تھی، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ اس کا مطلب دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، لہٰذا کھڑے ہیں ایک قانونی اور ضابطے کے تعلق سے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نئی نماز پڑھیں گے تو شاید یہ ٹوک دے گا، وہ ٹوک دے گا، تو یہ نماز ہمیں اللہ کے سامنے سرخرو کروائے گی، یہ نماز ہمیں اللہ سے قریب کروائے گی۔ آپ کہیں گے یہ رمضان مبارک کی مجلس ہے، آپ یہ کیا کہنا شروع کر رہے ہیں، رمضان پر تو کچھ بولیے۔ میں ادھر ہی آؤں گا انشاءاللہ۔ میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو نہیں، اپنے آپ کو، رمضان ہی کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ لیکن بات یہاں سے چلی تھی، کتنی ہمارے رمضان زندگی کے گزر گئے، کتنے رمضان ہماری زندگیوں کے گزرے، کیسے گزرے، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے۔ تو اگر رمضان المبارک کو ایسا گزارنا چاہیے جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آنی چاہیے۔ جب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں آئے گی اور اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسایا نہیں جائے گا، اس وقت تک زندگی ایک رمضان کیا، مرتے دم تک جتنے رمضان آئیں گے ایسے ہی گزر جائیں گے، اور ہمارا دل یوں ہی کہتا رہے گا آیا ہے تو چلا بھی جائے، آیا ہے تو چلا بھی جائے، آیا ہے تو چلا بھی جائے۔ روزے رکھنے پڑیں گے، آئے ہائے، روزہ کتنی بابرکت چیز تھی ہے روزہ، سائنسی اعتبار سے تو ہے ہی ہے، لوگ آج ڈاکٹر بھی اس کو مانتے ہیں، سائنس بھی اس کے فوائد تسلیم کرتی ہے کہ روزہ کتنی اہمیت کے حامل چیز ہے، اب اس کو سیکنڈ نمبر پہ رکھیں گے، لیکن ہم نے تو روزہ اس لیے رکھنا تھا کہ میرا اللہ کا مجھ سے مطالبہ ہے، میرے اللہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھے، کس کے لیے رکھے، اس کی رضا کے لیے رکھے۔ کئی مرتبہ ایسا نہیں ہوتا، ذرا ایک مجھے بات بتائیے، کئی مرتبہ ایسا نہیں ہوتا، ہم پر کوئی غم سوار ہوتا ہے، گھر میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے، ہم کسی اپنے پیشنٹ کے ساتھ کسی ہاسپٹل میں ہو، کئی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہوگا آپ میں سے کتنوں کے ساتھ، کتنی لمبی مدت تک ہم بھوکے رہے ہیں ہاسپٹلس کے اندر، کیوں؟ اس وقت ایک ٹینشن سا ہوتا ہے ہمارے پیشنٹ کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی دیتا بھی ہے کھانے کے لیے، چھوڑو مجھے نہیں چاہیے، میرے باپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرے بیٹے کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے جو ہمیں کھانے پینے سے دور کر رہی ہے، یہ دنیا والوں کی محبت، ایک لمحے کے لیے سوچو اگر یہی اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت میں ہماری گردنیں بھی اللہ کی قسم کوئی اڑا کر کے رکھ دینا، تب بھی ہمارے لیے سودا سستا ہے، اس لیے کہ ہمیں دنیا آخرت کی جو بھلائی ملنی ہے نا، وہ اس اللہ کی طرف سے ملنی ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، جو ہمارا مالک بھی ہے، جو ہمارا رازق بھی ہے، ساری بھلائیاں دنیا کی ہو یا آخرت کی۔
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں یہ چیز بدرجہ عدم موجود تھی کہ ان کے سینوں میں اللہ کی بھی محبت تھی اور اللہ کے نبی کی بھی محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو کھڑے ہونے کے بعد دنیا ٹس سے مس ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن اللہ سے جنون کا تعلق تھا. اور یہ اللہ سے جو جنون کا تعلق ہونا چاہیے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اس کا امت سے مطالبہ کیا ہے کہ تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے. تم اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو کہ تمہیں لوگ مجنون کہنے لگے. اور ذرا ایک لمحے کے لیے اس بات کو بھی سوچئے کہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جلیس من ذکرنی. آج میرے گھر میں میرے علاقے کا کونسلر یا اس سے اوپر درجے کا کوئی آدمی, میرا ہیڈ ماسٹر, میرا پرنسپل, یا اس سے بڑے لیول کا کوئی آدمی, یہاں تک کہ مان لو جی ضلع کا مالک, ڈپٹی کمشنر ہمارے پاس آ کر کے بیٹھے, ہم اس کے پاس بیٹھے. تو آج کل ویسے ہی موبائل کا دور ہے, تو سب سے پہلے ہماری توجہ کیا ہوتی ہے, میرا ایک فوٹو آنا چاہیے اس کے ساتھ, ہے نا. ہم کتنا پھولے نہیں سماتے اور پھر اس کو وائرل کرتے ہیں, پھر لوگوں میں اپنا مقام دکھلاتے ہیں. میرے فوٹو ڈی سی صاحب کے ساتھ ہے, مجھے کوئی ہلکا مت سمجھنا, میں بہت بڑے لیول کا آدمی ہوں. سوچو ذرا ایک لمحے کے لیے, اللہ تعالیٰ فرماتے, اللہ خود فرماتے, حدیث قدسی ہے انا جلیس من ذکرنی, میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. ابھی ہم نے اللہ کی محبت کو چکھا ہی کیا ہے, اللہ کی محبت کو سوچا ہی کیا ہے, اللہ کی محبت سے تڑپے ہی کہاں ہیں کہ ڈی سی کی محبت میں آ کر کے دنیا کو بتلاتے میرا ڈی سی سے تعلق ہے. قربان اس اللہ کی ذات پہ, اللہ ہمیں اپنا عشق نصیب کرے, دنیا ساری کی ساری اس اللہ کے لیے قربان کر دے تو بھی کم ہے. اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جب مجھے چپکے چپکے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے چپکے چپکے یاد کرتا ہوں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیونکہ حدیث میں آگے آتا ہے کہ جب میرا بندہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. میرا بندہ جب ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں, اور جب میرا بندہ ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. اور اس کے آگے ہے جب میرا بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے, ذہنوں میں بات آ سکتی ہے, اللہ پاک کیسے دوڑتے ہوں گے, اللہ پاک کا ہاتھ کیسا ہوگا. یاد رکھیے اس تعلق سے ایک اصول یاد رکھیے کہ ہمیں ان چیزوں کی تحقیق میں نہیں پڑھنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا. بس ہمارا اس پر ایمان, چونکہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے, ہمارا ایمان بالغیب ہے, ہمارا ایمان ہے, یقین ہے کہ اللہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے, وہی زمین آسمان کا ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے, وہی جنت جہنم کا مالک ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے, عزت اور ذلت کا, موت اور حیات کا سب کا مالک اللہ ہے. اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا ہمیں اس کی تحقیق نہیں, ہمارا کام تو ہے ایمان لانا. اللہ کا ہاتھ ہے وہ کیسا ہے, اللہ کیسے دوڑتے ہوں گے ہمیں نہیں پتا, نہ ہم اس کی تحقیق کریں گے, تحقیق میں جائیں گے تو بھی گمراہ ہوں گے, بس ایمان لانا کافی. اب سوچئے ذرا کہ جب اللہ ہمارا ہم نشین ہے, جب ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ ہمارا ہم نشین ہو, تو اس میں ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے. میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کروں اور اللہ میرا ہم نشین ہو, پھر کسی کی کیا ضرورت. لیکن یہ آئے گا کب, جب انسان اس چیز کو محسوس تو کرے, اللہ کی محبت کو, کہ ہاں میرا اللہ ہے, میں اس وقت میں اپنے اللہ کو یاد کروں گا تو اللہ میرا ہم نشین ہے. میں مجمع میں اس وقت میں آپ کے سامنے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, ہمارا یقین ہے کیونکہ ہم اللہ کی محبت کو ذکر کر رہے ہیں, حدیث قدسی ہے تو میرا اپنے اللہ پر یقین ہے. اس وقت ہمارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کر رہے ہوں, یقینی طور سے کر رہے ہوں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی بات میں جھوٹا نہیں ہو سکتا, نعوذ باللہ. ہاں, اس لیے اللہ کی محبت جس کے دل کے اندر ہوگی تو ایک رمضان نہیں, وہ تو چاہے گا کہ رمضان ہی رمضان رہے. اب رمضان کی آمد ہے, میں اب اس موضوع پر آتا ہوں. تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں تو دل میں ایک قسم کی بے چینی ہونی چاہیے, ایک قسم کا اضطراب ہونا چاہیے. کیا بے چینی ہونی چاہیے, دل میں پلان بناؤ, دل میں اپنے خیالات لاؤ. اے اللہ اب یہ رمضان آئے گا, اے اللہ میں تیرے سامنے تراویح میں سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر کے قرآن سنوں گا. اے اللہ رات کے کم حصے میں سویا کروں گا اور آخری پہر اٹھ کر کے اللہ تیرے سامنے راز و نیاز کر کے تجھے خوب راضی کرنے کی کوشش کروں گا. اے اللہ میری ساری مطمح نظر, میرا سارا مقصد صرف آپ کی رضا ہے, کہ دل میں اللہ سے باتیں کرو.
اس لیے کہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے، جو حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے اکابر بزرگ میں سے تھے، اللہ نے ان سے اصلاح عالم کا بہت بڑا کام لیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ انسان چپکے دل میں اللہ سے باتیں کیا کرے۔ اور آج ہم نفسانی خواہشات کے بندے بن کر کے جھوٹی اور غلیظ محبتوں کو دل میں پالتے ہیں، ہے نا۔ ہمیں کسی سے محبت ہو جائے، میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا، عزیزوں سے کہوں گا، ہمیں جو غلیظ محبتوں کے پیچھے پڑتے ہیں نا، دنیا کی محبت، خاص کر ناجائز اور حرام محبتوں کے پیچھے، اللہ کا واسطہ ہے جتنا جلدی ہو سکے ان محبتوں سے باہر نکل آؤ۔ یہ دنیا بھی تباہ کریں گے اور آخرت بھی تباہ کریں گے۔ یہ صرف بے چینی کا پلندہ ہے، صرف بے سکونی کا دھندا ہے، اس کے علاوہ اس محبت میں کچھ نہیں رکھا، صرف بے وفا ہی بے وفا، اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر سوائے گناہ کے، کچھ نہیں۔ جو کہیں پر بھی اگر غلط کانٹیکٹ میں ہے، یاد رکھے، اور اس کی شروعات یہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا، اللہ کے واسطے اس موبائل کا صحیح استعمال کریں، ہم سب کریں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں تنہائی میں جو کچھ دیکھتا ہوں مجھے پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، لیکن میرے اللہ کو سب پتا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس موضوع پر ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ثوبان اس حدیث کے راوی ہیں، کہ میری امت میں سے کل کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ تہامہ ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے، جس طرح جو لوگ وہاں جا چکے ہیں، احد پہاڑ ہے، تہامہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی ساری نیکیوں کو ہباء منثورا فیجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ ان کی تمام نیکیوں کو بالکل ضائع کر دے گا، وہ ہوا میں اڑا دی جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ صحابہ تو ڈرتے تھے، صحابہ تو ایک دم چونک جایا کرتے تھے، وہ ہماری طرح کے نہیں تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ تو جنت کی بشارت سننے کے بعد بھی بے چین تھے، وہ تو جنت جہنم کا تذکرہ سننے کے بعد بھی ہمیشہ بے چین رہتے تھے، جنت کی خوشخبری سننے کے بعد بھی جہنم سے ڈرتے تھے، اور ہمارے پاس نہ تو کوئی بشارت ہے نہ اعمال ہے، لیکن مطمئن ہو کر کے بیٹھے۔ تو ایک دم صحابہ چونک گئے، نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتا دیجئے، ان کی کچھ علامت بیان کر دیجئے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک تو ہم ان کو پہچان لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ آپ بتا دیجئے اللہ کے نبی، وہ کون لوگ ہوں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اگلا جملہ بھی سن لو، فرمایا کہ وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ صرف چھوٹے موٹے اعمال کرتے ہوں گے، نہیں، بسا اوقات وہ اللہ کے سامنے راتوں کو کھڑے بھی ہوتے ہوں گے۔ راتوں کا کھڑا ہونا معمولی کام نہیں ہے، قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنا چنیدہ بندوں کو نصیب کرتے ہیں۔ وہ لوگ وہ ہوں گے جو کبھی کبھی اللہ کے سامنے راتوں کو کھڑے بھی ہوتے رہے ہوں گے، لیکن فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کی مقرر کردہ جو حدود ہیں، جو باؤنڈری لائن ہے، اس کے تجاوز کر جاتے ہیں، اور جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تنہائیاں ہماری اگر پاک نہیں ہوں گے میرے بھائیوں، اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، بوڑھوں سے بھی کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، اللہ مجھ گنہگار کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اگر ہماری تنہائیاں، ہمارا موبائل اگر یہ پاک نہیں ہے تو دنیا والوں سے تو میں اپنا موبائل چھپا سکتا ہوں، لیکن میرے اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم کس سے کیا بات کرتے ہیں، کس سے کیا چیٹ کرتے ہیں، کس کو کیا میسج بھیجتے ہیں، آج کل تو اب تو ٹیکنالوجی کے دور میں ہم جو بھی چیٹ کرتے ہیں، جو بھی باتیں کرتے ہیں، وہ سب کا سب گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ سب کچھ پتہ ہے ان کو، وہ جب چاہتے ہیں آن لائن کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہماری بات کو جو ہے دوسروں کے سامنے لا سکتے ہیں۔ ہمارا کچھ بھی جو ہے ٹیکنالوجی کے دور میں چھپا ہوا نہیں ہے، تو ہمیں ٹیکنالوجی پر تو بھروسہ ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو کہ ہمیں پتا ہو کہ اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دنیا والوں کی آنکھ سے ڈرتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہاں،
تو یہ حدیث تو ضمن میں نے سنائی، بعد میں وہاں سے وہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا جو ایک طریقہ ہے، آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ دل میں اللہ سے باتیں کیا کرو۔ دل میں اللہ سے کیا باتیں؟ اے اللہ آپ جانتے ہیں نا میں تیرا بندہ ہوں۔ میں 1-2-3 مثالیں دے رہا ہوں آپ، باقی ہر ایک انسان کے دل میں کیا چلتا ہے، وہ اللہ سے کیا مانگ سکتا ہے، وہ اس کے بس کی بات ہے۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، سڑک کے کنارے چل رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اس دوران تو اس میں تو کوئی چارجز نہیں لگنے، اس میں تو کوئی محنت بھی نہیں ہے، کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ دل میں یوں کہیں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، آپ جانتے ہیں نا کہ میں اس ماحول سے بہت متاثر ہوں، میرا ماحول بہت خراب ہے، اے اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں لیکن میرا ماحول مجھے نیک بننے نہیں دیتا، اے اللہ آپ مجھے نیک بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں نا کہ میرے دل میں آپ کی محبت کی تھوڑی سی لچک تو ہے، لیکن اللہ میں آپ سے ایسی محبت چاہتا ہوں نا کہ میرا سارا کچھ آپ پہ قربان کر دوں، اے اللہ ایسی محبت مجھے دے دے۔ اے اللہ میں آپ سے ایسی محبت چاہتا ہوں نا جیسے حضرت حنظلہ نے جب جنگ کی، نبی علیہ السلام کی طرف سے آواز لگی کہ چلو، اور نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے چلے گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں نا میں کمزور ہوں، اے اللہ میں نہیں کر سکتا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تراویح میں سکون کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اے اللہ لیکن میرا نفس مجھے نہیں کھڑے ہونے دیتا، اے اللہ مجھے اتنی ہمت دے دیجئے نا کہ میں کھڑا ہوں نماز کے اندر تو ایسا استحضار نصیب ہو کہ دل یہ کہے کہ قرآن پڑھتا رہے کوئی اور میں سنتا رہوں، ہے نا۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں نا کہ تیرے سامنے تہجد پڑھوں، قیام اللیل کروں، نہیں پڑھ سکتا، اے اللہ آپ چاہیں گے تو میں پڑھ لوں گا نا، آپ توفیق دیں گے تو میں پڑھ لوں گا نا، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر دیجئے۔ اس طرح دل میں اللہ سے باتیں کیجئے، تعلق پیدا کیجئے اللہ سے، دیکھیے گا پھر آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا کہ نہیں اس نسخے میں میری ایک ذاتی رائے ہے، اپنے بڑوں کا قول نقل کر رہا ہوں لیکن اس پہ عمل کیجئے گا ضرور۔ دل میں اللہ سے مانگیے گا، پھر دیکھنا نماز میں جب مسجد میں آئیں گے نا تو پھر نماز میں آتے وقت یہ استحضار ہوگا، ابھی تو اللہ سے مانگ کر کے آیا تھا، تو پھر نفس کہے گا ہاں تھوڑی سکون سے آج نماز پڑھنا، آج تو اللہ سے مانگ کر کے آیا ہے۔ پھر جب اس کو آپ مستقل کرتے رہیں گے پھر آپ کا نفس آپ سے کہے گا نہیں ہاں تو کر سکتا ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، تو لمبی نماز پڑھ سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے گزشتہ سال اعتکاف میں اللہ نے توفیق دی تھی، نوجوان بچے ساتھ میں تھے کچھ اعتکاف میں، تو مجھے بڑا رشک آتا تھا، کچھ نوجوان بچے ہمارے ساتھ وہ رات کو، خاص کر یہ شب قدر میں اللہ ہمیں پھر سے نصیب فرمائے، ہم سب کو پھر سے وہ مواقع نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ کچھ نوجوان بچے لمبی نماز پڑھتے تھے، مجھے اپنے آپ میں رشک آتا تھا کاش کہ یہ نوجوان سارے نوجوان ہم سب ایسے ہو جائیں، یعنی وہ کیونکہ اس وقت وہاں اور کوئی ہوتا نہیں تھا، بس وہی اعتکاف والے ہوتے تھے، اوپر اعتکاف والے جو کچھ سو رہے ہوتے تھے، نیچے والی مسجد میں جو ہے مسجد کا مین حصہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر ایک نوجوان وہاں ایک وہاں، تو بس وہ ایک ماحول ہوتا ہے، تو کھڑے ہیں لمبی رکعت نماز پڑھی جا رہی، میں اللہ یہ نوجوان بھی تیرے بندے ہیں۔ کچھ نوجوان ایسے ہوں گے جنہوں نے آج دن میں روزہ بھی نہیں رکھا ہوگا، ہے نا۔ اللہ کرے کہ ہم سب ایسے بن جائیں، اللہ کرے کہ رمضان آئے اور جب رمضان جائے یا لیلۃ الجائزہ انعام کی رات آئے، کاش کہ وہ رات ہمیں یہ خوشخبری ہمارے لیے لے کر کے آئے اور ہم عید کی نماز جب پڑھنے کے لیے جائیں اللہ کرے کہ ایسا ماحول ہو، وہاں سے آواز لگ رہی ہو کہ تم اس حال میں نماز پڑھنے جاؤ کہ تم سب معاف کر دیے گئے ہو۔ لیکن اس کے لیے میرے بھائیوں کچھ تیاری کرنی پڑے گی، ہے نا، تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اس غفلت سے تھوڑا سا باہر نکل آئے۔ ہم بہت غفلت میں ہیں، ہم بہت لاپرواہی میں ہیں، ہم بہت منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت جو ہے اللہ سے بھٹک کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر کب تک اللہ سے بغاوت کریں گے؟ جب جانا بھی اللہ کے پاس، جب پیش بھی اللہ کے پاس ہونا ہے، جب میری جنت اور جہنم کا، آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی میرے اللہ نے کرنا ہے، تو پھر کیوں اس اللہ سے بغاوت کرتے ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں نا، آپ سب کو پتا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی چانس دیا جائے گا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اب جو قبروں میں ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں، جو قبروں میں ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں، ہے نا، وہ چاہ کر کے بھی دنیا میں آ سکتے ہیں۔ کتنے سارے ہمارے ایمان والے بھائی گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان میں ہوں گے تھے، لیکن آج وہ قبروں میں ہیں، ہم بھی پتہ نہیں کب قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اتنا قریب رمضان کے آپ نے پہنچا دیا ہے، اے اللہ اب ہمیں رمضان سے محروم مت کرنا، اب ہمیں رمضان نصیب کرنا، اور ایسا رمضان نصیب کرنا کہ اے اللہ اس رمضان میں صرف تیری محبت ہو اور تیری اطاعت ہو، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے ایک عہد کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی یہ استقبال رمضان کے عنوان سے ہمارے بڑوں کی جو مجلسیں ہیں، اس لیے اس کو لائٹلی مت لیا جائے، ہے نا۔ اپنی گھر میں جا کر کے گھر والوں سے مذاکرہ کریں، اپنی مستورات سے مذاکرہ کریں کہ ہم اس رمضان کو کیسا گزار سکتے ہیں۔
ہمیں کیسا گزارنا چاہیے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان کو شاید سونے کا مہینہ لگاتے ہیں، فجر کے بعد سوتے ہیں، ایسا سوتے ہیں وہ ظہر ہو جاتی ہے، اور ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے جی ہمیں گھر کا کچھ کام کاج کرنا ہے، سبزی لانی ہے، فروٹ لانے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، عصر ہو جاتی ہے۔ اگر رمضان اسی طرح گزارنا ہے تو پھر رہنے دیجئے، پہلے سے ہمت ہار جائیے، چھوڑ دیجئے، کچھ نہیں کرنا ہم تو ایسے ہی کھاتے پیتے رہیں گے، ایسے ہی منمانیاں کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیں اس طرح نہیں کرنا ہے، رمضان کو تھوڑا سا ہٹ کر کے شیڈیول بنائیے، ٹائم ٹیبل بنائیے، اپنے اللہ سے کچھ عہد کیجئے، اے اللہ اس مرتبہ بدن کو تھکا کر کے بتاؤں گا، اپنے بدن کو یہ بتاؤں گا کہ میرے نبی اگر غیر رمضان میں تھکتے تھے تو تجھے رمضان میں تھکتے ہوئے کیا موت پڑ رہی ہے۔ ہمارے نبی کی عبادت کا حال پتہ ہے کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے ان کے پاؤں ورم کر جایا کرتے تھے، مشہور معروف ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی لمبی عبادت کیوں کیا کرتے تھے؟ اور نبی علیہ السلام کو جب پوچھا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب کچھ گناہ معاف کر دیے، پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا کیا جواب تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے کوشش کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی رمضان اور غیر رمضان کی ساری عبادت اسی طریقے سے تھی، بلکہ رمضان میں تو اور بڑھ جایا کرتی تھی۔ ہم تو غیر رمضان میں فرائض بھی نہیں اہتمام سے پڑھتے، ہم تو غیر رمضان میں تو اس میں بھی لہو و لعب، گناہوں سے بھری زندگی گزارتے۔ تو کیا ایک مہینہ اللہ کی رضا کے لیے محنت اور مجاہدے سے نہیں گزار سکتے؟ ایک مہینہ طلب اور طلب کے ساتھ نہیں گزار سکتے؟ ایک مہینہ نفس کے اوپر شکنجہ کس کر کے نہیں گزار سکتے؟ ایک مہینہ آنکھوں کی حیا کو لے کر کے نہیں گزار سکتے؟ مشق تو کر کے دیکھیے، محنت تو کر کے دیکھیے، اور پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے کیسے راستہ کھلتا ہے۔ اللہ بڑے قدردان ہے، ایک بات وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ سے، اللہ بڑے قدردان ہے، اللہ بہت قدردان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ کر کوئی اگر کوئی قدردانی کرنے والا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں آپ سے کتنا ہی اچھا معاملہ کیوں نہ کر لوں، کبھی نہ کبھی آپ کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں، کبھی نہ کبھی میں آپ کے ساتھ معاملات میں گڑبڑ کر سکتا ہوں، آپ مجھ پر کتنا ہی اعتماد کیوں نہ کریں، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہم اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، اللہ کے لیے مجاہدہ کریں، اللہ کے لیے محنت کریں، اللہ کے لیے اپنے بدن کو تھکائیں، اور وہ اللہ ہمیں اس کا معاوضہ اور بدلہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب ہمارے راستے کا مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ ہاں، اور اللہ کی طرف سے انعامات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ دنیا میں بھی اس کے انعامات ملتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں اہل اللہ کو کہ جن کی زندگی تقوی والی، طہارت والی، اللہ کے احکامات اور نبی کی شریعت والی ہے، وہ جب ہمارے یہاں کہیں کوئی تشریف لاتا ہے تو آپ میں سب مصافحہ کرنے نہیں دوڑتے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی تو ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا ہوتا ہے تو پھر اللہ بندے کے ہو جاتے ہیں۔ جن کے محبت میں ان اکابرین کی، اہل اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ان کے پاس دنیا ہے، ان کے پاس اسباب ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، کہ آپ کو وہ دینے والے ہیں اس کمپنیوں میں سے کچھ حصہ، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ نے ان کے دلوں کے آگے ان کی ایسی نہر جاری کی، جو آتا ہے ان کے سامنے ان کی محبت سے فیضیاب ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہے اہل اللہ کی محبت کا نتیجہ۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ رمضان مبارک گزار کے نہ گزاریے گا خدا کے لیے، اس کو بنا کر کے گزاریے گا۔ سب یہ عہد کرو کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں گے۔ سب عہد کرو اس رمضان کو اپنی زندگی کا سب سے زیادہ تھکان سے بھرا ہوا رمضان گزاریں گے۔ ہاں، اور لمبی لمبی رکعات پڑھ کر کے اللہ سے جو ہے مناجات کیا کریں گے، اور اس کے بعد سجدوں میں جا کر کے اپنے اللہ سے گفتگو کیا کریں گے، اور دکھڑے اپنے اللہ کو سنائیں گے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ دکھڑے کس کو سناتے ہیں؟ دنیا والوں کو، وہ اور پریشان کرتے ہیں آگے سے۔ ہم پر کوئی حالات آتے ہیں، ہم دنیا والوں کو سناتے ہیں تو وہ آگے سے دو باتیں ٹینشن کی اور کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دو کی جگہ چار ہو جاتے ہیں۔ تو یہی دکھڑے اللہ کو سنانے شروع کرو، ہے نا۔ ہر ایک نبی نے جب بھی ان پر حالات آئے، جب بھی ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئے، تو ان نبیوں نے اپنے اپنے وقت کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دکھڑے نہیں سنائے، صرف اور صرف کس کو سنائے؟ اللہ کو سنائے۔ جب بھی مدد مانگی تو اللہ سے، جب بھی پریشانی آئی تو رجوع اللہ کی طرف ہوئے۔ تو ہمارے پاس بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اللہ بہترین کارساز۔ اللہ سے بڑھ کر کے اس دنیا میں اللہ سے بڑھ کر کے ہمارے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ہماری ایمان کا بھی تقاضا ہونا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں بھی محبت صرف اور صرف کس کی ہو؟ اللہ کی اور اللہ کے۔ اور یہ محبت قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں
کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اور جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر وہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ کرتا ہے؟ پھر وہی مثال دیتا ہوں، عشق مجازی والی ہے، میرے نوجوان اس کو اچھے سے سمجھ لیں، ہے نا۔ یہاں پر ایک بات کی کھول کے وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تصور ہے میرے عزیزوں، انتہائی درجہ خطرناک چیز ہے یہ۔ اللہ کے واسطہ پھر دے کر کے کہتا ہوں، بزرگوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بڑوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں، اس طرح ان کا مزاج بنائیں۔ یہ کلچر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والا یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اسلام کا نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا ہے۔ یہ جن لوگوں کے نقش قدم پر چل کر کے ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جنت کا ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں، کان کھول کر کے سن لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، انت مع من احببت، تم جس کے ساتھ محبت کرو گے تم اسی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا۔ یہود و نصارہ کا کلچر لے کر کے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنا کر کے اور بن کر کے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کریں گے، جنت کا ٹھیکیدار بنیں گے۔ کہیں اس غلط فہمی میں نہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کو بھی تباہ کریں اور آخرت کی زندگی کو بھی تباہ کریں، دنیا بھی ملعون قرار دے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا وارث، جہنم کا وارث بنا دیا جائے۔ اس لیے خدا کے لیے ان چیزوں کو ذرا سوچیں۔ یہ چند روزہ زندگی کے لیے یہ لہو و لعب، یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے اپنی قبر کو تباہ کرنا، اپنی آخرت کو تباہ کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو بات یہ سمجھانے لگا تھا کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے خلاف کرتا ہے؟ کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا ہے نا۔ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے، لہٰذا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ لہٰذا مجھے اس کی وجہ سے اس کے گلی کے کتے سے بھی محبت ہے، یہ میری معشوقہ کے گلی کا کتا ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے، یہ اس کی دیوار ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے نا۔ تو پھر جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم کہنے کے اعتبار سے تو کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، تو اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اپنی زبان سے ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو پھر اللہ سے نبی سے محبت ہے تو پھر نبی کے طریقے کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ اگر نبی سے محبت ہے تو پھر نبی کے صحابہ کے طریقے کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنے گھروں میں کیوں لاتے ہیں اگر ہمیں ان سے محبت ہے؟ اس لیے ضابطہ طے کیجئے، اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کو ہو، تو پھر زندگی بھی اللہ کی محبت والی ہونی چاہیے، شریعت اور سنت والی ہونی چاہیے، لہو و لعب سے پاک ہونی چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں مجاہدہ کرنے کا عزم کیجیے، بدن کو تھکانے کا عہد کیجیے، پابندی سے روزہ رکھنے کا عہد کیجیے، کتنے ہی سخت حالات کیوں نہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہاں الا یہ کہ وہ حالات پیدا ہو جائے کہ جس میں شریعت آپ کو روزہ چھوڑنے کے لیے کہتی ہے، الگ بات ہے، وگرنہ میرا آج پیپر ہے اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا، لائے ہے۔ ہاں کیا پتہ آپ کو کہ آپ روزہ رکھ کر کے پیپر دیں تو دگنا پیپر آپ کا صحیح ہو جائے، ہے نا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا آج پیپر ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو پھر آپ روزہ نہ رکھ کر کے اللہ کی محبت کو ساتھ پائیں گے، اللہ کی مدد کو ساتھ پائیں گے، کہ روزہ رکھ کر کے اللہ کی مدد کو ساتھ پائیں گے کہ میرے بندے نے اس مشقت کے وقت میں بھی اس کا پیپر تھا پھر بھی مجھے ناراض نہیں کیا، تو پھر اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ آئے گی۔ اس لیے گھر میں ایک ماحول بنائیں، قرآن کریم کثرت کے ساتھ قرآن کریم پڑھیے۔ اس وقت نہیں ہے لیکن میں قرآن کریم کے کچھ عشق اور محبت کے واقعات آپ کو سناتا۔ اللہ نے زندگی رکھی، وفا رکھی، تو اس جمعے میں انشاءاللہ جو پہلا رمضان سے پہلے کا جمعہ ہوگا، قرآن کریم اور اس رمضان کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ۔ وہ آپ کو واقعات سناؤں اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن قرآن کریم اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جتنا ہو سکے قرآن پڑھیے، جتنا ہو سکے قرآن پڑھیے۔ دکان پر ہے قرآن رکھ لیجئے، باوضو رہیے، اور جب کوئی لینے کے لیے سامان لینے کے لیے آئے تو قرآن کو سائڈ پہ احترام سے رکھ کر کے سامان دیجیے، پھر قرآن پڑھنے لگ جائیے۔ اپنی دکان پر ہے وہاں پر ایسا کیجیے، آفس میں ہے وہاں ایسا کیجیے، آپ جہاں بھی ہیں قرآن پڑھنا تو بہت آسان ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے قرآن پڑھیے۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں اللہ کا، اور چونکہ اللہ کا کلام ہے اور یہ نازل رمضان میں ہوا ہے، اس لیے اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی تفصیل میں جاننے کا وقت نہیں ہے، ورنہ اس کو بھی میں سمجھاتا۔ بس یہ کیجئے کہ رمضان المبارک کو محنت اور مجاہدے کے ساتھ گزارنے کا عزم کیجئے، اپنے گھر کی مستورات پر بھی بوجھ کم ڈالیے۔ ہاں یہ بھی ایک اہم بات ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیں کہ یہ بھی پکانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بیچاری سارا کا سارا اسی کرنے میں لگے رہے تو ان کو اعمال کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ کرنے والے آج بھی ایسا کر کے جاتے ہیں
آج بھی رشک والے لوگ، قابل رشک لوگ، آخری بات یہ سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے نا، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی مستورات گھر کا سارا کام کاج کرنے کے بعد بھی روزانہ کے 8 سے 10 پارے بغیر کسی مشقت کے پڑھ لیتی ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رمضان پورے میں بعض مرتبہ سننے میں ایسا آتا ہے کہ رمضان کا چاند، عید کا چاند نظر آیا، آپ کے کتنے قرآن ہوئے؟ 28 پارے ہوئے، 2 پارے میں باقی ہیں۔ اگر اس رمضان میں بھی ہمارے 28 پارے، ایک قرآن بھی پورا نہ ہو، سوچیں نا پھر دل میں کیا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، قول یاد آ گیا قرآن کے حوالے سے، وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم اگر یہ دیکھنا چاہو نا کہ تمہارا دل کیسا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو، اگر قرآن کریم کی تلاوت میں دل لگنے لگے تو سمجھ لو کہ دل صحیح ہے، اور اگر قرآن کریم کی تلاوت سے دل اچاٹ ہونے لگے، ایک صفحہ پڑھا کہ دل میں بے چینی آنے لگی تو سمجھ جاؤ کہ دل خراب ہے۔ اس لیے دیکھ لیں کہ رمضان میں آپ کا اور قرآن سے کیا تعلق۔ یہ نہیں ایک قرآن پڑھنا ہے، نہیں، ارادہ یہ کرو کم سے کم 5 قرآن پڑھیں گے، کم سے کم 10 قرآن پڑھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے کر کے جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں ایک دن میں 1 قرآن کریم رمضان میں پورا پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یقین اس لیے نہ آئے چونکہ ہم کرتے نہیں، اس لیے یقین نہیں آتا، ورنہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، جو سمجھتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں کیسے کیسے لوگ اعمال لے کر کے کھڑے ہوں گے، ہم کھڑے ہوں گے جی اس نے رمضان میں پورے میں 28 پارے پڑھے تھے۔ جن کے دلوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے پھر تھکان کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے سامنے راتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بکھری بکھری باتیں کہی گئیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر کوئی نفع والی بات اللہ نے اپنے کرم سے کہلوائی تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔